بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خیمے سے خون بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کے زخم کھل گئے۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوش ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بد عہدی کی سزا ملی جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس قبیلے کا مدینہ شریف پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینے سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی، خالد نے کہا۔ بد عہدی کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمان نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تو دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراشت قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا، لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔ آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تو موقع خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی ہو رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے 1 سال کس طرح گزارا تھا۔ وہ مدینے پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اہل قریش مدینے کا نام سن کر دبک جاتے تھے۔ آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی۔ مسلمان مکے پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ قبیلہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا کہ مسلمان مکے پر حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے؟ اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا کہ مسلمان کی تعداد تقریباً 1,500 ہے۔ تم کچھ سوچ سکتے ہو؟ میں سوچ چکا ہوں، خالد نے کہا۔ مجھے 300 سوار دے دو، میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا۔ میں کرا ریم کی پہاڑی میں گھات لگاؤں گا اور اسے درے سے گزر کر آئیں گے۔ میں نے ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا۔ تم جتنے سوار چاہو لے لو، ابو سفیان نے کہا۔ وہ فوراً روانہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزر آئیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے اسی روز 300 سوار تیار کر لیے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,400 تھی، ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھا۔ خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب ابو سفیان کے سر پر سوار نہیں تھا، سب فیصلے اسے خود کرنے تھے۔ وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا۔ مکے سے گھوڑا آرام سے چلتا آیا تھا۔ خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں خواہش کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا، مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہو جاتا تھا۔ یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندروں میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے۔ کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلدی پہنچنا چاہتا ہو، اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو۔
اس کی آنکھوں کے آگے منزل سیراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی۔ گھوڑے اپنے سوار کی ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا۔ سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر گرد و پیش کو دیکھا۔ وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا۔ افق سے احد کا سلسلہ کوہ اور اوپر اٹھ آیا تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے مکان ابھرنے لگیں گے۔ اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی اور اسے مسلمانوں کے ہاتھوں 400 یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کے سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا، مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس ہوا۔ قریش یہودیوں کے فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ خالد کو خیال آیا، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس کے خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو۔ اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا رہا۔ گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے نکال لائیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، بائیں طرف وسیع نشیب تھا۔ خالد اوپر جا رہا تھا۔ نیچے 4 اونٹ چلے آ رہے تھے۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے۔ ان کے پہلو میں ایک گھوڑ سوار تھا۔ اونٹوں پر 2 عورتیں، چند بچے اور 2 آدمی سوار تھے۔ اونٹوں پر سامان بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار بوڑھا آدمی تھا۔ اونٹ کی رفتار تیز تھی۔ خالد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا۔ بوڑھے گھوڑ سوار نے اسے پہچان لیا۔ تمہارا سفر آسان ہو ولید کے بیٹے، بوڑھے نے بآواز بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ۔ بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا، نیچے آ جاؤ، کچھ دور اکٹھا چلیں گے۔ خالد نے گھوڑے کی لگام کو ایک طرف جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی۔ گھوڑا نیچے اتر گیا۔ خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے پہلو میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ابو جریج، اور یہ سب تمہارا خاندان؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے کہا، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تم خالد بن ولید کدھر کا رخ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ مدینے کو نہیں جا رہے۔ مدینے میں تمہارا کیا کام؟ یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینے تو نہیں جا رہا۔ خالد نے اسے بتانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اہل قریش کیا سوچ رہے ہیں؟ ابو جریج نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینے والے مکے پر چڑھائی کر دیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہتھیار ڈالنے کو بھی برا نہیں سمجھے گا۔ خالد نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینے والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ مدینے سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں اس معرکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے جس روز قبیلہ مدینے سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینے پر 3-4 شبخور مار دیتا تو یقیناً فتح تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو خیر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحاؤ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصعب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا۔ وہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصعب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا ہے کہ یوحاؤ یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصعب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحاؤ۔ اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، لیس بن موشان؟ صرف لیس بن موشان زندہ ہے اور جرید اور یوحاؤ وہ بدروحیں بن گئے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحاؤ کو دیکھا، وہ مکے کی ہی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں
हलचल नहीं हुई और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते तो खालिद मैं कहूँगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मदीने पर हमले के लिए गतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? युहाओ और इस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊँट चले जा रहे थे। ऊँटे गर्दनों से लटकती हुई घंटियाँ बूढ़े अबू जुरीज के बोलने के अंदाज में जल तरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन्हिमाक से सुन रहा था। जुरैद बिन मुसाब युहाओ के इश्क का असीर हो गया था। अबू जुरीज कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्न वलीद, युहाओ के दिल में अपने मज़हब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जुरैद को अपने तलस्सुम में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लेस बिन मुशान को जानता हूँ, जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शुब्दबाजी इसके बाप का फ़न था। बाप ने यह फ़न इसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बातें सुन रहे हो वलीद के बेटे या इकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खालिद हंस पड़ा और बोला, सुन रहा हूँ अबू जुरैज, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीने का मुहसरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जुरैज ने कहा। लेस बिन मुशान और युहाउ जुरैद बिन मुसाब को वहीं छोड़कर भाग निकले। हाँ अबू जुरैज, खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से इकता गए हो। अबू जुरैज ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे, मुझे ये बात वहाँ से सुनाओ। खालिद ने कहा, जहाँ से मैं पहले नहीं सुनी। मैं वहाँ तक जानता हूँ कि जुरैद बिन मुसाब उसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो इस बूढ़े यहूदी शुब्दबाजी ने इस पर तारीख किया था और वो खुद युहाओ को साथ लेकर वहाँ से निकल भागा। फिर यूँ हुआ, अबू जुरैज ने कहा, अहद की पहाड़ी के अंदर जो बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी। 3-4 दिलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियाँ उठाए सर पर दौड़ गए, लेकिन इन्हें वहाँ कोई औरत नज़र न आई और चीखें भी खामोश हो गईं। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आ गए। ये चीखें सहराई लोमड़ियों या किसी भेड़िए की भी हो सकती थी। खालिद ने कहा, भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फ़र्क है। अबू जुरैज ने कहा, लोग इसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझते। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे या वो किसी जालिम खाविंद की बीवी होगी और वो सफ़र में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दी। वहाँ के चंद आदमी भी इन चीखों की ताक़ुब में गए, लेकिन इन्हें कुछ नज़र न आया। इसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चीखें सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर इन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है, जुरैद जुरैद कहाँ हो, आ जाओ। वहाँ के लोग जुरैद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। इनके बुजुर्गों ने कहा, ये किसी मरे हुए आदमी की बदरूह है जो औरत के रूप में चीख चिल्ला रही है। अबू जुरैज के बोलने का अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर न था, जिससे पता चलता कि वो कबीले गतफान के किसी बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहाँ ये आवाज़ें उमूमन सुनाई दिया करती थी। अबू जुरैज ने कहा, एक रोज़ यूँ हुआ कि 2 घोड़सवार जो बड़े लंबे सफ़र से आ रहे थे एक बस्ती में घोड़े सर पर दौड़ाते पहुँचे। घोड़ों का पसीना यूँ फूट रहा था जैसे वो पानी से गुजर कर आए हों। हाँफते काँपते सवारों पर खौफ तारी था। इन्होंने बताया कि वो वादी से गुजर रहे थे कि इन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी, जरीद ठहर जाओ, जरीद ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ। इन घोड़सवारों ने उधर देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी इन घोड़सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घोड़सवारों ने डर कर एड़ लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घोड़सवार इसके मुताबिक वादी में घूम गए। इन्हें 3-4 मजीद मोड़ मुड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए। वो एक और मुड़े तो इनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। इसका चेहरा लाश के मानिंद सफ़ेद था। घोड़सवारों ने
گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ رکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدروح ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آ گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ دو چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اسے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا اور وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا اور اس طرح اس کی آواز آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریج نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اس بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں یہ سن کے آیا ہوں کہ تم اس بد روح پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ ابو جریج نے اسے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بد روح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بد روح نہیں میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نان لیوا تھی، ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحاؤ ہے۔ میں نے اسے مکے میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔
ابو جریج نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مصعب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا کہ تم اور یوحو مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحو زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو اس حالت تک کس طرح پہنچی؟ اس نے اپنا سب کچھ خدا یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیث بن مشان نے کہا۔ لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی اور جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خالص عمل کا تھا اتنا ہی یوحو کی ولحانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا، اسے جرید بن مصعب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارے عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیث بن مشان نے لمبی آہ بھری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹکٹی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا ہے؟ وہ مجھے بھی چیر پھاڑنے کو مجھ پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس عمل کو سمجھتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیث بن مشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرا طلسماتی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یوحو کو قتل کر دیتا تھا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا کہ یہ محمد ہے تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحو پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیث بن مشان نے کہا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، لیث بن مشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں۔ یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید، بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھوڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا اور لومڑیاں بھاگیں اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، سر الگ پڑا تھا، اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے، آدھے چہرے پر بھی ابھی کھال موجود تھی۔ وہ یوحو تھی۔ لیث بن مشان کچھ دیر اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ادکھائی چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی دودھ جیسی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ لیث بن مشان اور یوحو نے جرید بن مصعب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ جرید بن مصعب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور یوحو کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ ہاں، بوڑھے ابو جریج نے جواب دیا۔ لیث بن مشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کے لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا میرے بزرگ دوست، خالد نے کہا۔ اس بد روح کے قصے مدینے میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن، بھوت یا بد روح ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو جریج نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو مدینے کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوف سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن البار رضی اللہ عنہ تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے، جو سلمان بن شکم کی بیوی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اتنے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن البار رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔ بشر بن البار نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البار بوٹی چبا رہے تھے، انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البار حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکر کھا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدا یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا اور ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے بشر بن البار کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، فرمایا تھا، بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، خالد نے کہا۔ آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے۔ خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔
جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے، یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، میں 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے خیخہ لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ولید کا بیٹا بے خوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم اسے فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا، کسی اور کا فریب ناکام ہو سکتا ہے، یہودیوں کا فریب ناکام نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریب کاری یہودیوں کے مذہب میں شامل ہے۔ میں لیث بن مشان کا دوست ہوں، کبھی اس کی باتیں سنو، وہ دانش مند ہے، اس کی زبان میں جادو ہے، وہ تمہیں زبان سے مسحور کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سال لگ جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، آخر فتح یہودیوں کی ہوگی۔ دنیا میں کامیاب ہوگا تو صرف فریب کامیاب ہوگا۔ مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے ان میں اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو یہودی ایسے طریقوں سے ان میں تفرقہ ڈال دیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے اور سمجھ نہ سکیں گے کہ یہودیوں کی کارستانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یکجا رکھنے کے لیے کب تک زندہ رہے گا؟ خالد اٹھ کھڑا ہوا، ابو جریج بھی اٹھا۔ خالد دونوں ہاتھ آگے کیے، ابو جریج نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، مصافحہ کر کے خالد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کیا تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو جریج نے پوچھا۔ مدینے۔ ابو جریج نے حیرت سے پوچھا، وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنے دشمن کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو دیکھنے جا رہا ہوں، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس طرح یہاں پر 11ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ ہم 12ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔